6 ستمبر 1965 ایک لہر تھی، ایک جذبہ تھا جس نے ساری قوم کو یکجا کر کے رکھ دیا تھا۔ ایک ایسا مثالی جذبہ تھا جو تاریخ میں آج تک نہیں ملتا۔ اگر مقاصد نیک ہوں تو دشمن کو شکست دیا جا سکتا ہے۔ کسی ملک کو غلام بنانا ہے یا زمین پر قبضہ کرنا ہے، اگر یہ مقاصد نہ ہو بلکہ یہ مقصد ہو کہ جو دشمن ہے، جو مد مقابل کھڑا ہوا ہے، اس کو شکست دینا ہے۔ اگر وہ ہمارے مقابلے میں کھڑا ہے تو اس کو ہرانا ہے۔ اپنی جان، مال اور ملک کی حفاظت کرنا ہر انسان کا قومی فریضہ ہے، اور اس فرض کو ادا کرنے کے لیے اللہ نے شہادت کا درجہ بھی رکھا ہے۔ 1965 کی جنگ میں دشمنوں نے، جو ہم سے تعداد میں بہت زیادہ تھے، انہوں نے رات کی تاریکی میں ان پرووکڈ حملہ کیا، اور ہماری افواج نے بہت ہی جلدی ریئیکٹ کیا اور نہ صرف اپنا دفاع کیا بلکہ دشمنوں کو ان کے علاقے میں دھکیل دیا اور اندر ان کے علاقوں میں گھس کر بھی جنگ کی۔ اقبال نے ایسے موقع پر کیا خوب کہا ہے: شہادت ہے مقصود و منظور و مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ 1965 کی جنگ کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ ایک ایسا جذبہ اور ایک ایسی لہر تھی کہ اور جو ایمان کی پختگی پائی جاتی تھی مسلمانوں میں، وہ آج تک پختگی، وہ ایمان نظر نہیں آتا۔ اس ایمان کو جگانے کی ضرورت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ اس وقت یہ بھی، جو اس وقت کے اخبار ہیں 1965 کے، وہ یہ بتاتے ہیں، اور جو جنگ کے بعد قیدی بھی آئے، ان میں جو سکھ تھے اور ہندو تھے، وہ بھی یہ بات بتاتے ہیں کہ ان کو ایسے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی سبز لباس پہنے ہوئے لوگ اڑتے ہوئے آتے ہیں اور بم اٹھا اٹھا کر جو ہے وہ ہم لوگوں کو مارتے ہیں۔ تو عین ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرشتے ہوں وہ جو مسلمانوں کی طرف سے لڑ رہے ہوں۔ تو وہ اس ایمان کو، اس جذبے کو جگانے کی ضرورت ہے۔ کسی بھی جنگ میں کامیابی کا یہ راز ہے کہ انسان مومن ہو۔ اگر مومن ہوگا، اور مومن کون ہے؟ مومن وہ ہے جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستوں پر چلتا ہے۔ اس وقت صدر پاکستان نے بھی اعلان کیا تھا، جب جنگ کا موقع تھا تو صدر پاکستان نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ کافروں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے کس قوم کو للکارا ہے، وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کے جذبے سے سرشار ہے، وہ قوم جو لا الہ الا اللہ کا ورد کرتی ہے۔ تو اس جنگ سے ہم لوگ یہ سیکھتے ہیں کہ وہ جذبہ جو مسلمانوں کا تھا، اس جذبے کو لانے کی ضرورت ہے۔ وہ جو لیڈرشپ کوالٹیز تھیں، وہ لیڈرشپ کوالٹیز آج ہمیں نہیں ملتی۔ ایسا لیڈر نہیں ملتا، ایسا سپاہ سالار نہیں ملتا۔ وہ ہمیں چاہیے، ایسا مسلمان چاہیے جو ایمان کے جذبے سے سرشار تھا۔ 1965 کی جنگ میں مسلمان بہت تعداد میں کم تھے، مگر وہ جو ہم نے فتح حاصل کی، اس کی مین وجہ یہ تھی، اس جنگ میں جوان، بوڑھے، عورتیں، بچے سب ایسے جذبے سے سرشار تھے۔ اس جذبے کو دوبارہ لانے کی ضرورت ہے ہمیں، اور وہ جذبہ کس طریقے سے اجاگر کیا جا سکتا ہے؟ پاکستان کے سسٹم میں ایکوالٹی لا کے، ایکوالٹی یعنی غریب امیر طبقے کا جو فرق ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے انسٹیٹیوشنز میں غریب کو، جو لوور مڈل کلاس ہیں یا لوور کلاس کے لوگ ہیں، ان کو وہی چیزیں ملنی چاہیے، وہی جو ہے سہولتیں ملنی چاہیے جو اپر مڈل کلاس کے لوگوں کو ملتی ہے۔ جب سسٹم میں ایکوالٹی ہوگی، جب تمام انسٹیٹیوشنز کے اندر ایک غریب کا بچہ بھی وہیں پڑھ تعلیم حاصل کرے گا، میرٹ کے نظام جو ہے اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے، سفارش کو ختم کرنا ہوگا۔ اگر میرٹ کا نظام ہوگا تو جہاں پر ایک غریب کا بچہ، امیر کا بچہ ایک جیسے اسکولوں کے اندر، پرائیویٹ اسکولز میں، گورنمنٹ اسکولز میں، ہر جگہ امیر کا بچہ بھی گورنمنٹ اسکول میں نظر آئے گا، تو یقین کریں جب لوگوں کو یہ نظر آئے گا کہ سسٹم میں ایکوالٹی ہے، برابری ہے، تو ہو ہی نہیں سکتا کہ لوگ اپنے ملک میں جب برا وقت آئے یا جب جنگ کی صورت آئے تو ہو ہی نہیں سکتا
کہ تمام لوگ اپنا اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار نہ ہو جائیں۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، ایسے سسٹم کو لائیے جہاں پر ایمان ہو، جہاں پر اللہ اور رسول کے پیغامات پر عمل کیا جائے۔ ایسے لیڈر کی ضرورت ہے، ایسے سپاہ سالار کی ضرورت ہے، ایسی ایکویلٹی سسٹم میں ضرورت ہے جو انشاءاللہ تعالی پاکستان کو بہت جلد ترقی کی طرف گامزن کر دے گی۔ یہ ہمارے پاس وہ جذبہ ہی تھا جس میں صرف 1965 کی جنگ ہی نہیں، آپ مثالیں دے سکتے ہیں، مثالیں جو ہیں ان کو دیکھا جا سکتا ہے، جنگ تبوک، بدر، خندق، ان سب میں وہ جو جذبے تھے، ان تمام جذبوں کو اس وقت اجاگر کرنے کی ضرورت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔